السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز خبیث ہے، ایک چیز طیب ہے، تو یہ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا اور برا ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، پاک ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظلم کا نظام ہو، اس کی وجہ سے جو غلط چیزیں ہیں انہوں نے بڑی قوت پکڑ رکھی ہو، برے لوگوں نے بڑا اقتدار اور طاقت حاصل کر رکھی ہو، لیکن اس سے مروب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو حق ہوتا ہے کامیابی اسی کو مل کر رہتی ہے، وہ بظاہر کتنا ہی کمزور نظر آئے۔ تو اگر کوئی بری چیز، کوئی خبیث چیز اگر وہ طاقتور دکھائی دیتی ہے، اس کی کثرت دکھائی دیتی ہے سوسائٹی میں، تو اس سے مروب نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چونکہ کثرت میں ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خبیث چیز جو ہے اس کی کثرت ہے کسی سوسائٹی میں، تو اس کی کثرت کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یہ طیب ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اکثریت کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میجورٹی اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اگر میجورٹی یہ کام نہیں کر رہی تو چند لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہماری نظروں میں وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام جو ہے، کوئی نظریہ جو ہے، اگر میجورٹی اس کے اوپر ہے تو ہم اسی کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ فی الحقیقت وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ نظریہ یا وہ مسلک صحیح نہیں ہوتا، لیکن میجورٹی کی بنیاد پر ہم اسے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس سے متعلق بات واضح کر رہا ہے، اس کے متعلق حکم دے رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 100۔ رسول سے خطاب ہے، کہا یہ جا رہا ہے کل، اے رسول تو کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ اب یہ ڈکلیریشن ہے رسول کی زبان سے، اور اللہ کروا رہے ہیں۔ کیا کہہ دے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث اور طیب یہ بالکل دو الگ الگ معاملات ہیں، چیزیں ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگلے الفاظ جو عام طور پر جس سے لوگ مروب ہوتے ہیں، قرآن اس سے منع کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ ناپاک چیز کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، کوئی خبیث چیز ہے، غلط چیز ہے، لیکن وہ کثرت میں ہے، تو اس سے تعجب میں نہیں پڑ جانا، اس سے متاثر نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں یہ اتنے لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو۔ یہ کیفیت ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ جو خبیث ہے، جو غلط ہے، جو ناپاک ہے، وہ ناپاک ہی ہے، خواہ کتنے ہی لوگوں کی میجورٹی یا اکثریت اس کے اوپر چل رہی ہو۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اتنی سی یہ جو بات ہے آج تک سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم میجورٹی کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی جو اتنے لوگ ہیں، میجورٹی ہے اس کے اوپر چل رہی ہے، یہ سارے غلط ہیں، تم صحیح ہو۔ یہ اس کا جواب ہے۔ یعنی حق اتنا معدوم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم حق کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم تو باطل کے اوپر چل رہے ہیں، ہماری میجورٹی، تو وہ اتنا اس کے اوپر اندھا دھند چل رہے ہیں کہ ہمیں حق کی کوئی بات اچھی لگتی ہی نہیں۔ یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے۔ جیسے یہ مصنوعی چیزیں ہیں بچے کھا رہے ہیں، آرٹیفیشل کیمیکل والی،
وہ اتنا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی دیسی گھی کی بنی ہوئی چیز کھلائیں تو وہ نہیں کھاتے. میں ایسے مثال کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں. ایسے ہی ہمارا مزاج ہو گیا ہے. قرآن جو حق ہے اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن جو مذاہب انسانوں نے بنائے ہیں، مذہبی پیشواؤں نے بنائے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اسی کو حق سمجھ رہے ہیں، اسی کی میجورٹی ہے. قرآن کی بات وہ پس پردہ چلے گی، پس پش ڈال دی. سناؤ تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو نئی بات کر دی ہے آپ نے. وہ نئی بات اس لیے لگتی ہے کہ قرآن تو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں، قرآن کی طرف آتے ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ جمعے کا کوئی تقریر سن لی جمعے کے موقع کے اوپر، ایک ہفتے میں ایک بار، تو اسی کو دین سمجھ لیا. اب یہ نہیں ان کو اندازہ کہ جس مقرر کی وہ تقریر سن کر آئے ہیں یا جمعے کا خطبہ سن کر آئے ہیں، خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے، جو تقریر وہ کرتے ہیں اسی کو وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہر مسلک کے مذہبی پیشوا کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس میں قرآن تو نہیں ہوتا. یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں. اس چیز کو سمجھیے، قرآن کریم یہ بات کر رہا ہے. اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتے رہو. ہم نے جب بھی یہ لفظ آیا اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے. اللہ کی قوانین کی پابندی کرنا، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا اور بچنا، یہ ہوتا ہے تقویٰ کے معنی. یہ ساری میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ اللہ کی قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، ان کے تباہ کن انجام سے ڈرتے رہو، تو یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے کوئی لوگ ہوں گے نا جن کو کہہ رہا ہے. ہر ایک تو یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے وہ خود واضح کر رہا ہے. کہتا ہے الفاظ اگلے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو. اولی الالباب، یہ الباب ہوتے ہیں جو لب لباب نکالنے والے ہوتے ہیں، جو تھنکر ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو، پھر ان کا لب لباب نکالتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اولی الالباب. یہ سمجھ آئے گی یہ اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ تو عام طور پر ہم ترجمہ میں تو یہی کہتے ہیں کہ عقل مند، یا اولی الالباب، اے عقل مندو. تو یہ کون ہیں؟ جو چیزوں کے اوپر بڑا غور و فکر کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کا لب لباب نکالتے ہیں، ان کا خلاصہ نکالتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ہوتے ہیں اولی الالباب. کہتا ہے کہ پس اے عقل مندو، تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتے رہو، بچتے رہو. کس لیے؟ آگے اس کا مقصد بھی اس آیت کے آخر میں بتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے اس کا. کہتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، کامیابی پاؤ. تو کامیابی پانے کے لیے غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے. نہیں کریں گے حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. قرآن کی آیات کو بھی اگر آپ سن لیں، اس کے اوپر غور و فکر ہی نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو ہم قرآن کے لیکچر کر رہے ہیں، اگر آپ نے صرف سن لیا اور ٹھیک ہے بند کر دیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. جو سنا ہے اس کے اوپر پھر غور بھی کرنا ہے کہ بات کیا کہی گئی ہے. پھر اس کو اپنی یہ جو زندگی ہے، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے ساتھ، ان معاملات کے ساتھ ان اللہ کی جو آیات ہیں، ان کے اندر جو ضابطے قوانین ہیں، ان کے ساتھ ان کو ملا کر بات کو سمجھنا ہے. اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کے یہ جو ضابطے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے. تو پھر ہم ہوں گے اولی الالباب، پھر ہم ہوں گے عقل مند، پھر ہم ہوں گے مفلحون، کامیاب. اگر یہ سارا پروسیس نہیں کریں گے تو نہ ہم عقل مند ہو سکتے ہیں، نہ ہم مفلحون یعنی کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں پھر کامیابی نہیں ملے گی. تو
تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔